اگر میکاولی کو ان کوہستانی لوگوں کا حال معلوم ہوتا تو ایک دوسری کتاب لکھنی بھی وہ ضروری اور مناسب سمجھتا۔ دھوکہ دینا ان لوگوں میں ایک ہنر تھا اور سازش کرنا فنون لطیفہ میں شامل تھا۔ یہ ایک جنگ آور اور رزم آزما قوم کے لوگ تھے۔ لڑتے لڑتے اب ان کا دل ایسا بھر گیا تھا جب تک بالکل مجبور نہ ہوتے ہتھیار نہ اٹھاتے۔ تغلق تیمور خان کے لشکر میں تیمور نے جن لوگوں کو اپنا دوست بنایا تھا وہ تعداد میں بہت کم تھے۔ جتا مغلوں نے کہا، اس وقت والیان سمرقند اس طرح پراگندہ ہوئے ہیں جیسے شکرے کو دیکھ کر بھیڑیں تتر بتر ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے صرف ایک تیمور یہاں موجود ہے اور وہ عاقل و ہوشیار ہے۔ مناسب ہے کہ اس سے مصالحت کر کے ملک پر اسی کے ذریعے سے حکومت کی جائے۔ مگر اس وقت مغلوں نے یہ کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ صورت اور ہی پیش آئی۔ تینوں مغل سرداروں کو جن کی شکایت تیمور نے کی تھی، جس وقت شبہ گزرا کہ تغلق تیمور بطور سزا کے ان کا مال و اسباب ضبط کر لے گا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فوراً اپنے اپنے علاقوں کی طرف راستے میں تاخت و تاراج کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ شمالی سرحد پر پہنچ کر فوجیں جمع کرنی شروع کیں اور تغلق تیمور کی عدم موجودگی میں وہاں نزاعات کا بازار گرم کرنا چاہا۔ خان نے جب یہ حال دیکھا تو تیمور سے، جو بڑا صاحب تدبیر تھا، مشورہ کیا کہ ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے۔ تیمور نے بہت غور کے بعد خان سے باصرار عرض کیا کہ حضور، اپنے ملک کو واپس چلے جائیں۔ واپس جانے میں ایک ضرر ہے اور یہاں قیام کرنے میں دو ضرر ہیں، ایک سامنے ہے اور دوسرا عقب میں۔ یہ صلاح سن کر تغلق تیمور خان اپنے ملک کو واپس چلا گیا تاکہ وہاں کے باغیوں کو سزا دے۔ روانگی سے پہلے اس نے تیمور کو تومان باشی کا منصب عطا فرمایا، یعنی 10,000 سواروں کا سردار مقرر کیا، اور ایک تحریری فرمان اور مہر عنایت فرمائی۔ یہ مراتب و درجات وہی تھے جو تیمور کے آباء و اجداد کو مغلوں کی پرانی حکومت میں حاصل تھے۔ تیمور نے شہر سبز کی وادی اور اس کے شہروں کو تباہی سے بچا لیا، اور اب وہ خان کے حکم اور فرمان سے اپنے اولوس کا سردار ہو گیا۔ اور جب تاتاری امراء کو وہ خطرہ پیش نہ رہا جو سب کے لیے ایک عام مصیبت تھا، تو پھر وہ حسب عادت بڑی مستعدی اور سرگرمی سے آپس میں لڑنے لگے۔ اس کے بعد کے 3 سال میں بڑے بڑے انقلاب پیش آتے رہے۔ حاجی برلاس اور بایزید جلائر نے باہمی سازش کر کے تیمور کا قدم بیچ میں سے ہٹانے کے لیے اسے ہلاک کرنا چاہا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے خیمے میں مدعو کیا۔ تیمور آیا، مگر یہ دیکھتے ہی کہ چند مسلح سپاہی بھی وہاں موجود ہیں، اسے شبہ گزرا، اور اس حیلے سے کہ ناک سے دفعتاً خون جاری ہو گیا ہے، وہ خیمے کے درجوں میں سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا اور اپنے ہمراہیوں سے جا ملا، اور پھر یہ سب فوراً گھوڑوں پر سوار ہو وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بعد میں بایزید جلائر کو اپنی اس حرکت پر سخت ندامت ہوئی۔ تیمور سے اس نے اس بارے میں معافی بھی مانگی، لیکن حاجی برلاس بڑا سخت دل آدمی تھا۔ اس نے شہر سبز کی وادی پر قبضہ کرنے کے لیے لشکر کشی کی۔ تیمور کی حالت اس وقت ایسی نہ تھی کہ اپنا علاقہ چچا کے حوالے کر دیتا، خاص کر ایسی صورت میں کہ تغلق تیمور کا فرمان اس کی جیب میں موجود تھا اور ہزارہا سپاہ اس کی مدد کو تیار تھی۔ تیمور نے فوراً اپنے ہمراہیوں کو یکجا کیا اور اب چچا بھتیجے کے لشکروں میں کچھ مدت کے لیے جنگ ہوتی رہی، مگر حاجی برلاس نے لڑائی چھوڑ دفعتاً سمرقند کی طرف کوچ کیا۔ تیمور نے زوم میں آ کر چچا کا تعاقب کیا، لیکن دوسرے دن تیمور کے تمام ساتھی تیمور کا ساتھ چھوڑ کر حاجی برلاس سے جا ملے۔ حاجی برلاس نے پہلے ہی ان کو سمجھا دیا تھا کہ قبیلہ برلاس کا بڑا حصہ اس کے زیر فرمان ہے، اس لیے وہ بھی آ کر اس سے مل جائیں۔ تیمور اب واپس ہوا تاکہ اپنی بیوی الجائی کے بھائی امیر حسین سے اتحاد قائم کرے۔ امیر حسین اس وقت پہاڑی قبیلوں اور کابل کے افغانوں کو لیے اس طرف آ گیا تھا۔ قبائل میں باہمی جنگ کا سلسلہ بدستور قائم رہا، حتیٰ کہ تغلق تیمور خان دوسری مرتبہ ماوراء النہر میں آیا، اور اس طرح آیا جیسے پرندوں میں کہیں سے پتھر آن گرا ہو۔ اس بار تغلق تیمور نے زیادہ سخت دل ہو کر لشکر کشی کی۔
ارادہ کر لیا تھا کہ امرائے تاتار کے کل ملکوں کو فتح کرے گا۔ بایزید جلائر کو اس نے جلد قتل کرا دیا۔ حاجی برلاس پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر جنوب کی طرف بھاگا۔ اس حالت فرار میں کسی مقام پر چوروں نے اسے مار ڈالا۔ امیر حسین نے ہمت کر کے مغلوں کا مقابلہ کیا، لیکن بری طرح شکست کھائی اور مجبور ہو کر جان بچانے کے لیے اسے میدان سے بھاگنا پڑا۔ تیمور شہر سبز کی مسند حکومت پر مضبوطی سے بیٹھا رہا۔ تغلق تیمور نے خوب دل بھر کر فتوحات حاصل کیں اور اخیر میں اپنے فرزند الیاس کو تمام ممالک تاتار کا حاکم مقرر کیا اور جتا مغلوں میں سے ایک سپہ سالار کو، جس کا نام بیک جگ تھا، الیاس کی مدد پر رکھا تاکہ رعایا میں الیاس کے احکام کی پابندی ہوتی رہے۔ اسی طرح 2 امراء جتا کی ماہتی میں تیمور کو سمرقند کا امیر مقرر کیا۔ یہ درجہ کافی تھا اور ایک بیدار مغز آدمی اس میں آئندہ دولت اور حکومت حاصل کرنے کا موقع دیکھ سکتا تھا۔ تیمور نے شکایت کی کہ شمالی امرائے جتا کا اسے زیر دست بنایا گیا ہے، لیکن تغلق تیمور نے اسے وہ عہد نامہ یاد دلایا جو اس کے اور تیمور کے اجداد میں ہوا تھا۔ اس عہد نامے کی روح سے یہ قرار پایا تھا کہ چنگیز خان کی اولاد حکومت کرے گی اور گورگان کی اولاد اس کی خدمت کرے گی۔ تغلق تیمور نے کہا، بس اسی طرح تمہارے جد قاجولی خان اور میرے جد قبل خان کے درمیان طے پایا تھا۔ تیمور بھی سمجھتا تھا کہ اپنے جد کے عہد و پیمان کی پابندی اس پر لازمی ہے۔ دل میں ناخوش رہا، مگر بہر کیف شہر سبز میں اچھی طرح گزر کرتا رہا۔ لیکن سردار جتا بیک جک نے سمرقند کے علاقے کو لوٹنا شروع کیا۔ جس قدر لوٹ کا مال لاتا الیاس خواجہ پسر تغلق تیمور اس سے خوش ہوتا۔ تیمور کو معلوم ہوا کہ بیک جک نے سادات کی لڑکیوں کو اسیر کر لیا ہے۔ مولانا زین الدین نے نہایت غیظ و غضب کے ساتھ مغلوں کی ان زیادتیوں کی شکایت کی۔ تیمور نے ایک عرض داشت راہزن مغلوں کے بارے میں تغلق تیمور کی خدمت میں ارسال کی، مگر اس عرض داشت کا کچھ اثر نہ ہوا۔ تیمور نے لشکر فراہم کر کے شمال کی طرف مراجعت کی اور بہت سے اسیروں کو بزور شمشیر مغلوں کے پنجے سے چھڑا لیا۔ اس پر دشمنوں نے تغلق تیمور کو اطلاع دی کہ تیمور نے علم بغاوت بلند کیا ہے۔ تغلق تیمور خان نے تیمور کو قتل کرنے کا فرمان صادر کر دیا۔ اس کی خبر تیمور کو ہی بحث و مباحث سے خستہ اور اپنے ملک کی تباہی دیکھتے دیکھتے بیزار ہو کر امور مملکت کو بالائے طاق رکھا اور تیمور گھوڑے پر سوار ہو صحرا کو نکل گیا۔ زندگی بسر کرنے کے لیے یہ طریقہ سب سے بہتر ثابت ہوا۔ تیمور کی مثال بھی اسکاٹ لینڈ کے بروس کی سی ہے۔ بروس بھی قانون سے آزاد ہو کر اور اپنا خون مباح کرا کے زندہ رہنے کو ملکی سازشوں میں شریک ہو کر جینے سے بہتر سمجھتا تھا۔